آپ نے سنا ہوگا پروگرام تو بڑھ گیا. آپ میں سے اکثر لوگوں نے سنا ہوگا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل یہ کس پر فٹ بیٹھتا ہے. آج کل یہ فٹ بیٹھتا ہے پیر حق خطیب المعروف شف علی سرکار پر. ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں سید اقرا الحسن صاحب کو، جنہوں نے اس طرح کا قدم اٹھایا کہ ان کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے لے کر آئے. لیکن افسوس ہے ان لوگوں پر جو اب بھی اس بات کو نہیں سمجھ رہے، اور وہ کہتے نہیں وہ بندہ صحیح ہے. انہیں اب بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. یاد رکھو مسلمانوں، یہ صرف ایک ہی بندہ نہیں ہے، اس طرح کے ڈونگی آپ کے آس پاس بہت سارے ہوں گے. ہم سب جانتے کون صحیح ہے کون غلط ہے، لیکن ہم پھر بھی خاموش ہیں. کیوں؟ ہم ان سے ڈرتے ہیں. کیا پتہ روحانی طور پر یہ ہمارا کوئی نقصان پہنچائے. اللہ کے بندے، جو آپ کے 10 روپے 50 روپے پہ پل رہا ہے وہ آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، چاہے کشمیر ہو یا ہندوستان یا کہیں پر بھی ہو. اگر آپ دیکھیں کہ ہر جگہ ہر علاقے میں اس طرح کے لوگ، آدھے ہمیں چرسی ملیں گے، آدھے ہمیں ڈونگی ملیں گے، آدھے مزاروں پر اس طرح کے نہ انہیں کلمہ یاد ہے. آپ خود دیکھیں اس بندے سے جب یہ کہا گیا کہ آپ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت سنائیں، آپ کو یہ حدیث سنائیں، جب اسے کہا گیا کہ آپ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے اس کی وضاحت کریں، یہ نہیں بول پایا کیونکہ اسے یہ چیزیں نہیں معلوم تھی. اسے قرآن کی آیت نہیں پڑھنے آ رہی، اسے یہ چیزیں نہیں معلوم قرآن کیا کہہ رہا، حدیث کیا ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتا یہ بندہ. اسی طرح کہ اگر ہم دیکھیں گے ہمارے آس پاس بھی ایسے لوگ ہیں. جس طرح سید اقرا الحسن صاحب نے قدم اٹھایا، اس وقت ہر مسلمان کو اٹھنا چاہیے. انہیں بتانا چاہیے عوام الناس کو کہ دیکھیے صرف وہی ایک بندہ نہیں ہے، ہمارے علاقے میں آس پاس پڑوس میں بھی یہ بندہ ایسا ہے جو نہ نماز پڑھتا ہے نہ قرآن پڑھنا جانتا ہے، جو گندا رہتا ہے. افسوس یہ ہے کہ ایسے لوگ، بعضوں کو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ایک الگ لائن مر ہے، ان کی دنیا ہی الگ ہے. اللہ کے بندے، یہ دنیا الگ کہنا یہ اس بات کی چیز ہے کہ یہ بندہ اسلام سے اس کا تعلق نہیں، یہ گمراہ بندہ ہے. یہ کون سی دنیا ہے جس کا تعلق اور جس کی جس کے بارے میں شریعت ہمیں نہیں بتا رہی ہے؟ یہ کون سی دنیا جو شریعت سے ہٹی ہوئی ہے؟ یہ کون سا کام اور عمل ہے اس کا جس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے؟ بعض تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہیں کہ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے. ہم تو کھانے کعبہ میں نماز پڑھ رہے، کھانا وغیرہ سب چیزیں تو یہاں ہی کرتا ہے، صرف اس کی کعبہ اور مدینہ میں نماز ہوتی ہے. انہیں تو آنکھوں کے سامنے دکھتا ہے. اللہ کے بندے، ان کو صرف شیطان دکھتا ہے اور کوئی کچھ نہیں دکھتا انہیں. اس وجہ سے مسلمانوں سے گزارش ہے، جس طرح سید اقرا الحسن صاحب نے قدم اٹھایا، وہ شف علی سرکار جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے ایک پھونک سے معذور ٹھیک ہوں گے، کینسر پیشنٹ ٹھیک ہوں گے، تمام بیمار ٹھیک ہوں گے، جو ایک شفتہ بازی کر رہا تھا جس کی حقیقت نہیں تھی، وہ ایک فراڈی بندہ تھا. اس طرح کے ہر فراڈی ہمارے علاقوں میں پائے جاتے ہیں. ہم میں سے ہر بندہ جانتا ہے کون کتنا فراڈی ہے. اس وجہ سے عوام الناس، تمام مسلمانوں سے میری گزارش ہے، صرف اس ایک پر ہی انگلی نہ اٹھائیں. آپ ہر ایسے بندے پر جو آپ کے علاقے میں اس طرح کے فراڈی ہے ان سے دور رہیں اور ان کے حقیقت لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ ایک فراڈ ہے، اس کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں. قرآن کو بیان کریں، قرآن پڑھ پڑھ کر سنیں، انہیں کہیں قرآن کی حقیقت کیا ہے، قرآن کیا چیز ہمیں بیان کرتا ہے، قرآن میں کیا لکھا ہے، اسلام نے کس طور پر کس کی زندگی کو اعلیٰ کہا ہے. اللہ نے فرمایا سب سے معزز، سب سے اعلیٰ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو اللہ سے ڈرے، جو نماز پڑھے، قرآن پڑھے، ذکر کرے، تسبیحات رکھے، صاف صفائی رہے. الطہور شطر الایمان، پاکی نصف ایمان ہے، یعنی جو مسجد میں رہے، اذان دے، تہجد پڑھے، عبادت کرے. جو کہیں جا کر چرس پیے، جو کہیں جا کر نمازیں نہ پڑھے، ذکر نہ کریں، قرآن نہ پڑھے، گندا رہے، ناپاک رہے، عورتوں کے ساتھ گلے ملے اور کہیں کہ بس میں ولی پہنچا ہوا ہوں، میرے قدم چھو، لوگوں کو سجدہ کرائے، ویسا یہ سب بندے فراڈی ہے، اسلام کے دشمن ہیں. ان سے دور رہے. مسلمانوں یاد رکھو، ابھی بھی اگر آپ نے آواز نہیں اٹھائی، ابھی بھی آپ نے قدم نہیں اٹھایا، آنے والی نسلوں میں آپ کو لوگ مساجد میں نہیں ملیں گے، مزاروں پر ملیں گے، ان کے قدموں میں ملیں گے. آج کل بھی وہ دور ہے، آپ کو مزاروں میں سب سے زیادہ لوگ ملیں گے، مساجد میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا. لیکن ہم خاموش، ہم چپ رہتے ہیں. وجہ یہ ہے کیونکہ ہم نے خود قرآن نہیں پڑھا، قرآن کی تعلیم ہم تک خود نہیں پہنچے. قرآن کھولے اور قرآن پڑھیے، یہی ہمارے لیے کامیابی کا راستہ ہے. اس لیے آپ سب کے لیے گزارش ہے، خدا را ہم اپنے عقائد، اپنے نظریات، اپنے طور و طریقے سیدھا کریں، اللہ کے احکام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر خود آ جائیں، پھر جا کر ہم انہیں بھی تعلیم دیں اور لوگوں کو بتائیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. ٹھیک ہے؟